هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم خواتین و حضرات، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھتے ہیں. یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الملک سے، جو کہ مکی صورت ہے. اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس صورت کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں، جن میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اسے مانعہ اور منجیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی عذاب قبر سے بچانے والی اور نجات دینے والی. اس لیے اکثر مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ سورۃ الملک کو نماز عشاء کے بعد پڑھنے کا بہت اہتمام کرتے تھے، لازمی پڑھا کرتے تھے. فرمایا جاتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی روزانہ کی روٹین میں نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے، جب بھی ہم سوئیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، سونے سے پہلے ہم اس کو ضرور معمول میں رکھیں کہ ہم اس کی تلاوت کر لیا کریں. مشکل سے 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں. سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین وارد ہوئے ہیں. آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سے مضامین ہیں. سب سے پہلے فرمایا گیا کہ زمین و آسمان پر جو حقیقی بادشاہت ہے صرف اور صرف اللہ کی ہے. دنیا میں بہت سارے بادشاہ آپ کو ملیں گے، وہ سارے عارضی بادشاہ ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا ہے. دنیا میں بعض چیزوں کی، بعض ملکوں کی، بعض شہروں کی ان کو ذمہ داری دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی وہ سارے کے سارے بادشاہ بھی مجبور محض ہیں، ان کے پاس سارے اختیار نہیں ہیں. حقیقی بادشاہ جو ہے تمام کائنات کا، تمام ارض و سما کا، وہ اللہ تعالیٰ ہے. ایک بادشاہ بھی بیمار ہو جائے تو ساری دنیا کی طاقت اسے ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. بادشاہ بھی محتاج ہے. بادشاہ کی ناک میں مکھی بیٹھ جائے تو بادشاہ اسے اڑا دے، پھر بیٹھ جائے، پھر اڑا دے، یہاں تک کہ مکھی جو ہے اسے تنگ کر کے رکھ دے گی، لیکن جو ہے بادشاہ اس چیز پر قادر نہیں کہ اس مکھی کو جو ہے وہ کنٹرول کر لے. ایک مکھی کے ذریعے سے بادشاہ مجبور ہے، تو وہ کیا دنیا کو جو ہے بتائے گا کہ میں بادشاہ ہوں اور میں جو ہے مختار ہوں، میرے پاس ساری دنیا کا کنٹرول ہے، یہ سارے ملک کا کنٹرول ہے. دراصل جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں، سب کے اختیارات محدود ہیں. اللہ پاک جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ حقیقی اور سچا جو بادشاہ ہے، جو اصلی بادشاہ ہے، جس کے پاس تمام کائنات کا، تمام سسٹم کا، تمام نظام کا، تمام عالم کا اختیار ہے، کنٹرول ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی کے ہاتھ میں موت ہے، حیات ہے، عزت ہے، ذلت ہے، امیری ہے، غریبی ہے، منافع ہے. ہر چیز کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. ذرے ذرے کا اسے علم ہے. زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں. فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، وہی انہیں گرنے سے بچاتا ہے. سمندر میں کشتیوں کو وہ ڈوبنے سے بچاتا ہے. جہازوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز جو ہوتے ہیں اور ہزاروں ٹن سامان جو لے کر جاتے ہیں پانی میں ڈوبنے سے، وہی پروردگار کی ذات ہے جو اسے بچاتی ہے. اس کے بعد رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تکوینی دلائل بیان کیے جاتے ہیں. آسمان کی چھت، اس میں ستاروں کی قندیلیں، چراغ، یعنی کہ ستاروں سے اللہ پاک نے چراغ بنائے ہیں. زمین کا فرش اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے ایک حکیم اور خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس ذات نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں وہ بہت بہترین انجینئر ہے، وہ تمام عالموں کا عالم ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام ماہروں کا ماہر ہے. قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، اس کا پھر ذکر آتا ہے. فرماتے ہیں کہ یوں لگے گا کہ غصے کے مارے دوزخ پھٹ جائے گی، اتنا جوش مار رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ جو میرے مستحق ہیں ان کو جو ہے بھیجا جائے، مجھ میں ڈالا جائے. حل من مزید، حل من مزید. اس کی بھوک نہیں مٹے گی، کہے گی کہ اور کچھ لاؤ، اور کچھ لاؤ. وہ نافرمان اور اللہ تعالیٰ کے ناشکروں
اور کافروں اور مشرکین کے لیے بتاب ہوگی کہ ان کو جلا کے راکھ کرے، بھسم کرے، پھر ان کو پھر زندہ کیا جائے، پھر ان کو بھسم کیا جائے، پھر ان کو زندہ کیا جائے، اور یہ اذیت کا، درد کا، تکلیف کا سلسلہ چلتا جائے، کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ ہمیشہ انفینٹی یہ سلسلہ چلتا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب اس عذاب قبر کو وہ دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی تو وہ ہے، وہی انجام ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ القلم، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا۔ یہ قلم ہی ہے جس نے اسلام کے علوم، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی حکمتیں، اس کی انفارمیشن ہماری طرف منتقل کی ہیں، اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا یہی قلم ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے انجانہ تھا، بیگانہ تھا اور ان سب سے دور تھا، جو جاہلیت کا دور تھا اور جس نظام میں، جس معاشرے میں سب کے سب جاہل تھے۔ اس ماحول میں اللہ پاک نے قلم کی عظمت بیان کی۔ لیکن چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم کا دور ہے، علم کا دور ہے، معلومات اور تحقیقات کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ ہمارا کی بورڈ بھی قلم کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ سورہ قلم میں 3 مضامین بنیادی حیثیت حاصل رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے۔ اس کے بعد پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے آپ دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین اور آپ کے دشمن کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا ثواب اور اجر ہے، اور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن ہے، یعنی کہ آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کے جو اوصاف ہیں، جو آپ کا کردار ہے، وہ ہو بہو قرآن ہے۔ قرآن میں جو کچھ تھا وہ آپ کی زندگی میں موجود تھا، وہ آپ کی زندگی میں پریکٹیکل صورت میں پایا جاتا تھا۔ آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی پریکٹیکل تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب آپ کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں تو پھر کیا شک رہ جاتا ہے، کیا گنجائش رہ جاتی ہے اس میں اشکال کی۔ آپ کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کی اخلاقی پستی، کمینگی اور فکری کجی بھی بیان کی گئی ہے، اور ان کی اوقات بھی بتائی گئی ہے کہ وہ کس نچلے گرے ہوئے درجے پر ہیں اخلاق کے۔ فرمایا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار ہو، کمینہ ہو، عیب گو ہو، چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے بڑھ جانے والا گناہ گار، فاسق، فاجر ہو، پھر ساتھ ہی ساتھ بے نسب بھی ہو، یعنی حلالی نہ ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے، وہ متکبر اور مغرور ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل آپ بڑی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مضمون جسے اس صورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ ہے اصحاب الجنہ، باغ والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں غربا پر خرچ کیا کرتا تھا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو دیا کرتا تھا اس کے مال سے۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر محتاجوں، مسکینوں کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار خود سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کی۔ چنانچہ صبح صبح وہ پہنچے تاکہ جب غریب مسکین کو خبر بھی نہ ہو
تو اس منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ وہ صبح صبح پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو کہ باغ تو جل کر راکھ ہو چکا ہے، وہ تو تباہ ہو چکا ہے، چنانچہ ان کو بھی کچھ نہ ملا۔ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی ثروت، اپنی مالداری اور غنا سے اکیلے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور مجبوروں محتاجوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں دینا چاہتے، جبکہ اللہ پاک نے ان کا حصہ اس میں مقرر کیا ہے اور اللہ پاک نے اس کا بدل بھی دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم 70 سے بڑھا کر دیں گے، ہم تمہارے لیے اس کے بدلے میں آخرت میں ذخیرہ کریں گے۔ یہ دراصل امتحان ہے تمہارا کہ ہم تمہیں نوازتے ہیں اور تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہمارے حکم کی پیروی کرو۔ تو یہ دراصل مال کی محبت فطری ہے، انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کے راستے میں دینا شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک اس کو ایسی لذت دیتے ہیں کہ ثواب کا ثواب اس کو ملتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور خوشی بھی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو سکون اور راحت بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو محبت اور وہ جو تکلیف مال کو خرچ کرنے میں اس کو ہوا کرتی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو چین نہیں ملتا جب تک وہ کسی کو دے نہ، جب تک کسی کو کھلائے پلائے نہیں، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو آرام و سکون اور چین اسی چیز میں ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی مدد کرے۔ کفار کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ صورت نیکوکاروں کا اور اللہ والوں کا انجام بھی بتاتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرما بردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ محترم سامعین و حضرات، تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم ہم سے بیان کرتی ہے وہ ہے آخرت کے بارے میں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ دنیا میں تو انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان کی طاقت اور اختیار ان سے لے لیا جائے گا۔ کشف ساق یعنی پنڈلی کھولے جانے سے علماء کرام نے قیامت کے شدائد اور ہولناکیاں مراد لی ہیں، سختیاں مراد لی ہیں۔ ویسے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کی اصل حقیقت اور یقینی جو اس کا معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس کا معنی اللہ نے کیا مراد لیا ہے یہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اور اس کے معنی میں مطلب پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ اس کا تعلق کوئی ایمانیات سے نہیں ہے، عقائد سے نہیں ہے کہ اس کے اوپر بس جتنا جو اس کا معنی اللہ کے علم میں ہے بس اس پر ایمان لایا جائے بغیر اس کو جانے کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ جبکہ مفسرین کرام نے کہا کہ یہ دراصل کنایہ ہے، یہ دراصل استعارہ ہے، یہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، بہت ہولناک ہوگا اس معنی سے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذاؤں و تکلیفوں پر صبر کی دوبارہ تلقین کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایذاؤں اور ان کی ظلم و ستم پر صبر کریں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الحاقہ جو کہ مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ قیامت کے مختلف ناموں میں ایک حاقہ بھی ہے۔ حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہو جائیں گی، سچ ہو جائیں گی، اس لیے اسے حاقہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حق ثابت ہونے والی، حق ہو جانے والی۔ اس صورت کا اصل جو موضوع ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ صورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں اور قوم عاد، قوم سمود جیسی قوموں کا انجام بد بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے پیش آئیں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، انسانوں کو گھیر کے محشر میں لے جائیں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے اور خوش ہوں گے، دیکھو ہم کامیاب ہوئے، ہم نے نیکیاں کی تھی، ہمیں اس کا صلہ ملا۔ اور جو گناہ گار ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بڑی حسرت سے، بڑے افسوس سے کہیں گے کاش مجھے میری یہ کتاب ہی نہ دی جاتی، اور کاش میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میں مر کر مٹی ہو چکا ہوتا، فنا ہو چکا ہوتا، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا، میرے غلبے نے، میرے حسب نسب نے، میرے اسٹیٹس نے، میرے شہرت نے مجھے کوئی بھی فائدہ نہ دیا۔ وہ بہت افسوس کرے گا، پچھتائے گا۔ پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اشقیاء یعنی بدبختوں کی بڑی علامتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے، یعنی کہ وہ اللہ کے راستے میں محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو دیتے نہیں ہیں، خرچ نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کے نافرمانوں اور بدبختوں کی مثال اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔
یہاں ایک بات واضح رہے کہ آج کل جو ہر ایرا غیرہ مسکین یتیم بن کر پھر رہا ہوتا ہے پیشہ ور، تو اگر ہم ان کو نہ دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں بعض ان میں سے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں وعید میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو شخص دیکھے کہ سامنے والا بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی آپ کا پڑوسی، کوئی آپ کا جاننے والا سخت مجبور ہے، اس کو ضرورت ہے، اور وہ مانگ بھی نہیں رہا اپنے شرم کے مارے، خودداری کے مارے، تو ہم پھر بھی نہ دیں، اور کوئی اور دے تو ہم اس کو بھی روکیں، تو ایسے لوگ اس وعید میں آتے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں آتے ہیں، لوگ نافرمان بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کا اللہ پاک ذکر فرماتے ہوئے ان کا انجام بتاتے ہیں کہ ان کا کتنا اچھا انجام ہوگا، اور پھر قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں، کسی جادوگر کا بھی قول نہیں، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ ان مضامین کے ساتھ سورت کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ المعارج کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں ہی نمٹ لیں، نعوذ باللہ۔ وہ استہزاء اور مذاق اڑانے کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو پوچھے گا بھی نہیں، بلکہ سب ایک دوسرے کی جان چھڑا کر بھاگیں گے، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا، چیخنے چلانے والا، اور مصیبت میں جب اس کو تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو چیختا چلاتا ہے، اور جب نعمت حاصل ہوتی ہے اور جب اس کو نوازا جاتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ گویا یہ میری اپنی محنت، میری کمائی کا ہے اور یہ میرے اپنے کارنامے ہیں۔ مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے، کنجوسی کرنے لگتا ہے، سب کچھ اپنا سمجھنے لگتا ہے، کسی اور کا اس میں حصہ نہیں سمجھتا، کسی کو دیتا نہیں، کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بتائی ہے کہ عام طور پر انسان جو نافرمان ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ البتہ حقیقی مسلین یعنی کہ جو نمازی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ڈرتے ہیں اور جو ہے اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور جو اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، اچھے بندے بننا چاہتے ہیں، فرما بردار بننا چاہتے ہیں، وہ سب اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان سب کی ایکسیپشن کی قرآن نے کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ پھر مسلین کی اللہ تعالیٰ نے 8 صفات بیان کی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی 8 کوالٹیز اللہ پاک بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور پھر ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ جو مانگتے ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے، جو بیچارے شرم کے مارے کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن مجبور ہوتے ہیں، تو تلاش کر کے ڈھونڈ کے ان کو بھی دیتے ہیں، ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ نماز کے ذریعے حق تعالیٰ اور زکوٰۃ کے ذریعے حق العباد ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ تیسری کوالٹی بتائی کہ وہ حساب اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی بلکہ سچے دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ چوتھی خوبی بتائی کہ وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری عبادت اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے بلبوتے پر ہم جنت میں جائیں، بلکہ وہ صرف اللہ سے رحمت کی امید کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم گناہوں کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں۔ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ فحاشی میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ نکاح کے راستے کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ساتویں خوبی بتائی کہ وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، جب ان کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سچی گواہی دیتے ہیں، حق و انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ 8ویں صفت یہ بتائی کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، اور اس کے آداب اور واجبات اور تمام اس کی کنڈیشنز کا، صفات کا اور ضروریات کا التزام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ نماز کو بالکل ایکیوریٹ پڑھتے ہیں جیسا کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی لوگ تو جنتوں میں عزت والے ہوں گے،
اور یہی کامیاب ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ قیامت کا دن حق ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان سب کفار کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں سستی اور غفلت سے کام لیا اور دین سے بیزاری اختیار کی تو اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ نو مسلم ہم موروثی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہم سے زیادہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت سے بچائے، اور جو ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے، ایسا وقت ہم پر نہ آئے، ہم بھی سچے پکے مسلمان بن جائیں اور دین کے صحیح تابع بن جائیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے ہمیں دین کی اتباع کے لیے چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے ہمارا، تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہماری ضرورت ہے، بلکہ اللہ پاک نے ہماری کامیابی، ہماری ترقی کے لیے، ہمیں نوازنے کے لیے یہ ہمیں نعمت عطا کی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 82 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ انہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام کے تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف سے وہ پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد تک کوشش کی۔ رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی دعوت دی، خفیہ بھی سمجھایا اور اعلانیہ بھی سمجھایا، منتیں کی، سماجتیں کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں بھی سنائی۔ ہر طرح کا طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ 950 سال تک انہوں نے یہ محنت کر لی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے تھے قوم اتنی ہی زیادہ ان سے دور بھاگتی تھی، منکر ہو جاتی تھی، ان کو تکلیفیں دیتی تھی اور ایذا رسانی کرتی تھی، ظلم کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی، نصیحت کی، اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد عطا کرے گا، تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا ہوا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، لیکن اس فیمائش اور تذکیر و دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے بتوں ود اور سواع اور یعوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوئے۔ یہ ان بتوں کے نام تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہلاکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان سب کو ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اب بہت ہوا، اب یہ جو ہے سخت دل لوگ تم پر ایمان نہیں لائیں گے، جو لوگ ایمان لائے بس وہی ایمان لائے، اس کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کے لیے بد دعا کی، ان کی ہلاکت کی دعا کی، جس میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تو زمین پر کسی کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ایک زبردست طوفان آیا جو زمین سے پانی، آسمان سے پانی، ہر طرف سے پانی پانی ہو گیا، اور یہ تمام کے تمام کافر، فاسق، فاجر اس میں ہلاک کر دیے گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے اور ان کے فالوورز تھے، سب کو اللہ پاک نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، جس کے بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور انہوں نے طوفان سے پہلے وہ کشتی بنا لی تھی اور اس پر سوار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الجن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے جو کہ انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان پہ بھی جو ہے شریعت نافذ ہوتی ہے، یہ بھی جو ہے ان کو بھی دین کی اتباع اور فالوئنگ لازم کی گئی ہے۔ ان میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ جنات کی ایک جماعت نے جب قرآن سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی اور آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو ان کو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتا اور ان کو وہاں سے مار کے بھگایا جاتا۔ جب یہ وہاں جاتے باتیں سننے کے لیے تو ان کو ستارہ توڑ کر جو ہے جلتے ہوئے گولے کی صورت میں ان کو پڑتا، ان کو مارا جاتا اور ان کو جلا دیا جاتا۔ تو جب انہوں نے یہ تبدیلیاں محسوس کی
تو یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ نامی بازار میں، مارکیٹ میں، جو کہ مکہ مکرمہ میں تھی، تو اس کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے، اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو وہ سب کے سب اس پر ایمان لے کے آئے۔ نہ صرف یہ کہ خود ایمان لائے اور اسلام قبول کیا، بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی، اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مطیع ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف ہے، اور کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔ چنانچہ ہم سب کو ایک رب کا فرمانبردار بننا چاہیے تاکہ ہم سب کامیاب ہوں۔ جنات کا تذکرہ ذکر کرتے ہوئے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس پیغام کا اس کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ محترم سامعین، اس صورت کے بعد سورۃ المزمل کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے، یعنی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد اور مجاہدہ۔ خود صورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ مزمل کا معنی ہے کپڑے لپیٹنے والا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، آپ دن کو دین کی دعوت دیتے تھے اور رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کیا کریں اور آدھی سے کم کیا کریں، آپ کو اس کی اجازت ہے، اور آپ آرام بھی کیا کریں، آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت اور ترقی میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام لیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا، یقیناً ہم تجھ پر عنقریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بھاری بات سے مراد قرآن عظیم ہے، جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو، منور ہو چکا ہو، اور باطن کی روشنی میں قیام لیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو ترقی کے عروج پر پہنچا دیتی ہے۔ اگلی آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھیں۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور زبانیں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ اس کے بعد یہ صورت آپ کے جھٹلانے والوں کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی کفر اور سرکشی کی وجہ سے سخت عذاب میں گرفتار کر لیا تھا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے کہ نصف رات یا آدھی سے بھی آدھی رات یا اس سے بھی کم قیام جو ہے کر لیا کریں، ضروری نہیں بلکہ جتنا آسانی ہو ممکن ہو قیام کر لیا جائے۔ اور دوسری تخفیف اس اعتبار سے کی ہے کہ اب مومنین پر تہجد فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے تہجد جو ہے فرض تھی، بعد میں جو ہے نرمی کر دی گئی اور چھوٹ دے دی گئی۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ المدثر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی ہے۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت مجرموں اور مخالفین کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اگلی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا ذکر ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر کرتا تھا اور انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ جادو قرار دیتا تھا۔ پھر یہ صورت اس جہنم کا اور اس کے داروغوں کا ذکر کرتی ہے جس کے سامنے کفار فجار کو
جن کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت سخت ہوں گے اور سختی سے پیش آئیں گے۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند، رات اور صبح کی قسم کھائی ہے اور فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ صورت ہر شخص کی ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سب اپنے اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے، اپنے گناہوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، سوائے ان کے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اسیر نہیں ہوں گے، وہ مجرم نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، بھلا تم دوزخ میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ جواب میں 4 ریزن بیان کریں گے، 4 سبب بیان کریں گے۔ ذرا سوچئے کہ غور کرنے کا مقام ہے، وہ جہنمی اپنے جہنم میں جانے کے 4 سبب، 4 ریزن کیا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا وہ کہیں گے کہ ہم ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم ان پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ تیسرا ریزن یہ بتائیں گے کہ ہم کچ بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، ہم فضول باتوں میں اور ان باتوں میں خوب حصہ لیتے تھے جس میں لوگوں کا نقصان تھا، لوگوں کی کوئی بھلائی اور خیر نہیں تھی، بلکہ فتنہ تھا، فساد تھا، ہم فساد میں خوب حصہ لیتے تھے۔ اور چوتھا ریزن وہ یہ بیان کریں گے کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ اللہ پاک ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے بعد سورۃ القیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے قیامہ، تو اس سے ظاہر ہے کہ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے۔ اس صورت میں قیامت کے مصائب، اس کی سختیوں، آزمائشوں اور عذابوں کا ذکر ہے، اور موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے، جو حالت ہوتی ہے، اس کا بھی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حشر نشر کے قیام پر، یوم القیامہ پر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ اس نفس کو، اس ضمیر کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور کھٹکتا ہے۔ جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا جو دل کھٹکتا ہے، اس کا جو ضمیر کھٹکتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کی قسم کھانے کے بعد حشر نشر کے قیام کو حق ثابت کیا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا، لیکن جن لوگوں کا نفس دنیا میں، جن لوگوں کا ضمیر دنیا میں بیدار ہوتا ہے، انہیں ملامت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ بعض اللہ تعالیٰ کے بندے تو ایسے ہیں کہ جو سخت دل، پتھر کے دل ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ احساس سے عاری ہو جاتے ہیں کہ کسی کو دکھ دینے، تکلیف پہنچانے اور ظلم و ستم کرنے سے ان کو ذرا بھر بھی جو ہے نا ندامت نہیں ہوتی، غم نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو سخت دلی سے محفوظ فرمائے اور اپنا فرما بردار بندہ بنائے۔ محترم سامعین، ایک قابل ذکر نقطہ اس میں یہ ہے، اس صورت میں جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا آج سے 1400 سال پہلے لگ بھگ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسان کی انگلیوں کے پور تک درست بنا دیں۔ انگلیوں کے جو سرے ہیں ان کو پور کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہر انسان کا پور بالکل درست بنا دیں، یعنی جیسا کہ وہ تھا ویسے ہی بنا دیں دوبارہ۔ تو ہم اس بات پہ کیوں نہیں قادر ہوں گے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دیں۔ ہر انسان کی انگلی کا جو پور ہے وہ قدرت کی ایک شاہکار اور عظیم تخلیق ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور جو لکیریں ہیں، جو فنگر پرنٹ ہیں، وہ کروڑوں انسانوں میں سے کسی سے بھی میچ نہیں کرتے۔ ہر انسان کا مختلف ہے، کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اسی حیت اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل اور حیت پر وہ دنیا میں تھی۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے، ہو بہو ویسا ہی بنا دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے، جو فنگر پرنٹ ایجاد ہوا ہے، لگ بھگ کوئی اس کے 150-200 سال ہوئے ہیں، اس سے زیادہ عرصہ اس پہ نہیں بیتا،
ہو سکتا ہے اس سے کم سال اس کے ہوئے ہوں، لیکن یہ بات، یہ جو انکشاف، یہ دریافت آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے۔ اور بھی نامعلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہوں گی جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں جگہ جگہ، اور جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ یہ نبی امی کا خود تراشدہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مگر بہت سارے انسان اور لوگ ان حقیقتوں کو اعتراف کرنے کے باوجود اس صداقت اور حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ صورت قیامت کی بعض ہولناکیوں کا اور شدائد کا ذکر کرتی ہے اور ان کی علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، بجھ جائے گا، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کدھر ہے؟ آج دنیا کے مجرم تو ایک ملک سے دوسرے ملک فرار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں جرم کیا، اپنی جان بچانے کے لیے دبئی بھاگ گئے، لندن بھاگ گئے، فلاں جگہ بھاگ گئے۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کدھر ہے؟ آج تو کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی۔ اگلی آیت میں یہ صورت بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز رہ نہ جائے، آپ کوئی چیز بھول نہ جائیں۔ اس لیے آپ جبرائیل علیہ السلام کے اتباع میں جلدی جلدی قرآن دہراتے تھے، پڑھتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، آپ کو تلاوت سناتے تھے، تو آپ اس کو جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا کہ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوا کریں، قرآن کو یاد کرانا ہمارا کام ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ آخرت میں انسان دو گروپس میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف نیک لوگ ہوں گے اور دوسری طرف برے اور بدبخت لوگ ہوں گے۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے، بدبخت ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے اور بد رونق ہوں گے، وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے اور جس تکلیف کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بیان کرتی ہے، اور صورت کے اختتام پر بتایا جاتا ہے کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو، نہ اسے جزا سزا دی جائے۔ اسی طرح آخر میں قیامت کے دن اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی حسی دلیل بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور دوبارہ پیدا کرنا دونوں ہی برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی سوچ کے مقابلے میں انسان کی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کا ڈیزائن سوچنا ہوتا ہے، اس کی اسکیم، اس کی ترکیب، اس کی ریسیپی سوچنی ہوتی ہے، یا اس کا اسٹرکچر سوچنا ہوتا ہے، انجینئرنگ سوچنی ہوتی ہے کہ کون سی چیز کہاں، بار بار کے تجربے، ایک دفعہ کوئی چیز بن جائے، کامیاب ہو جائے، اس کا ڈیزائن کامیاب ہو جائے، پھر اس جیسی چیز کو دوبارہ بنا لینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو پہلی بار بھی کوئی مشکل نہیں، پہلی بار آسان ہے تو دوسری بار کیوں مشکل ہوگا؟ چنانچہ جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا۔ اس بات کی مثال ہم اپنی زندگیوں سے لے سکتے ہیں۔ ہم ایک بلب کو دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، اس کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ روشنی کرے۔ اسی طرح ایک پنکھا، اس کی مثال لے لیں، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مقصد ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پنکھا ہوا دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی زندگی کے تجربہ بتائیں کہ جب بلب فیوز ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کو دیوار پر باقی رہنے دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ اسے ریپلیس کر دیتے ہیں، اس کو آپ اسکریپ میں پھینک دیتے ہیں، کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اس کی جگہ نیا بلب لے کر آتے ہیں، کیونکہ جو بلب بنایا گیا تھا روشنی دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور جس وقت اس نے روشنی دینا چھوڑ دی تو بھلا آپ اسے کیوں باقی رکھیں گے جب اس نے اپنا مقصد ہی کھو دیا۔ تو اللہ پاک یہاں پہ اشارہ دے رہے ہیں، انسان کو جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا کہ اس کا حساب بھی نہ ہو، اسے جزا اور سزا بھی نہ دی جائے، اسے جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی نہ سنایا جائے۔ محترم سامعین، اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الانسان۔ سورہ انسان مدنی ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا بیان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف دور میں پیدا فرمایا
اور اس کو کان، آنکھ اور عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ اطاعت اور عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، جن کا اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے۔ لیکن پھر انسان دو گروپوں میں تقسیم ہو گیا۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہ شکر کرنے والے ہیں، اور بعض نافرمان اور ناشکرے ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، طوق، شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، اور شکر گزاروں کے لیے وہ جام ہیں جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسری کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسری ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں ضرور دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ غم ہوگا۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا ہے جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔ فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں۔ ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیں، اور اپنے رب کا صبح شام ذکر کیا کریں، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کریں، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ ان آیت کا مقصد یہ ہے کہ داعی پر، لیڈر پر اور مبلغ پر ذکر و عبادت اور صبر لازم ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اسے تقویت قلبی حاصل ہو۔ خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا اہم وسیلہ ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے بدلے ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے محتاج نہیں اور ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ محترم سامعین، اس کے بعد سورۃ المرسلات شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا جاتا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، وہ پیش آنے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا۔ اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہ صورت ان نشانی کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل کہا کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہے۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اس دن تباہی ہے ان لوگوں کی جو آج قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، بربادی ہے ان لوگوں کی۔ یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ترہیب ہے۔ اس تکرار کا مقصد ڈر پیدا کرنا اور بیدار کرنا ہے۔ علاوہ ازیں یہ صورت پچھلے مجرموں کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا تھا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے بعض دلائل مذکور ہیں جن سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی آیات میں مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے۔ مکذبین کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور متقین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ محترم سامعین، آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ یہاں پہ قیامت کی جو ہولناکی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اللہ پاک کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونا، اس کا مختار ہونا، اور نیک اور بد کا انجام، اس طرح کے مضامین قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ دراصل قرآن صرف ہم سے مخاطب نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی مسلمان ہیں، پہلے ہی ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مخاطب ہے دنیا کے ہر انسان سے، مشرک سے، کافر سے، عیسائی سے، یہودی سے، اور ہزاروں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں اور وہ ایمان نہیں رکھتے۔ قرآن ان سب کو یقین دلاتا ہے، ان سب کو ڈراتا ہے، بار بار بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے زندگی، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آج یقین کرنا ہے، آج ایمان لانا ہے تو لے آؤ۔ ایک بار سانس نکل جائے، ایک بار روح نکل جائے، ایک بار موت آ جائے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ یا تو جہنم میں گزارنی پڑے گی،
اور اگر مومن ہو تو پھر جنت میں تمہیں آخر کار بھیج دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ کوئی بہت سستا معاملہ نہیں ہے اور بہت چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور آخر کار ان سب تنبیہات کے بعد، بار بار کی ترغیب اور تبلیغ کے بعد، آخری آیت میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کھا پی لو اور تھوڑے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت و تباہی ہے اگر تم جھٹلاتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے۔ چند دن کی عیاشی کر لو، موج اڑا لو، اور لوٹ کر تو تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔